فلم یاتکم، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں آیا نبأ الذین، ان لوگوں کی خبریں، کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا حق کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، من قبل، اس سے پہلے، تو ان کا انجام یہ ہوا فذاقوا، تو ان لوگوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے اعمال کے وبال کو۔ اس بات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور دیگر قومیں، رسول کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے اور ان کا جینا دو بھر ہو گیا۔ تو اگر تم بھی رسول کا انکار کرو گے اور حق کی بات نہیں مانو گے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جن قوموں کا ہوا۔ دنیا میں تو اپنے اعمال کا عذاب چکھیں گے ہی، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، دردناک عذاب ہوگا۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا، ذَلِكَ بِأَنَّهُ، کیونکہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، اللہ کا میسنجر، رسولہم، اللہ کا میسنجر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آیا کرتے تھے، كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، ان کے پاس آیا کرتے تھے، بالبینات، واضح دلیل لے کر کے، کہ دیکھو اللہ نے یہ معجزہ دیا، اللہ نے کہا کہ اس کو مان لو، واضح دلیل لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسنجر ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ فقالوا، تو کہتے تھے، ابشر، کیا انسان، یہدوننا، ہمیں گائیڈ کرے گا، انسان ہمیں بتائے گا اللہ وہ، اللہ کی پوجا کرو، انسان ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، انسان ہمیں ہدایت دے گا، یا تو فرشتہ ہے، خود اللہ آئے، یہ انسان کی ہم بات کیوں مانیں؟ وہ لوگ ایسا کہا کرتے تھے، ایسا کہہ کر کے فکفروا، تو انکار کر دیا کرتے تھے۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، وتولوا، اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ واستغنى اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تم گمراہ میں جانا چاہتے ہو، پڑے رہو گمراہ میں، اور گمراہ ہو، جہنم میں تم جاؤ گے۔ جو گمراہ میں بھٹکنا چاہتے ہیں، حق پانا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں کرتا، چلو بھٹکو، تم ذرا بھی تمہارے اندر تڑپ نہیں ہے، حق پانا نہیں چاہتے ہو، توفیق اللہ سے نہیں مانگ رہے ہو، تو جاؤ بھٹکو۔ تو اس لیے بھائیو، یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں سچ پالوں، سچ اور حق کی تلاش ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو دماغ دیا ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے۔ واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، حمید، بہت زیادہ خوبیوں والا ہے۔ زعم الذین، ان لوگوں کا یہ گمان ہے، کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ یبعثوا، کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز زندہ نہیں ہوں گے۔ قل، او پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، ان سے کہہ دیجیے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، اور میرا رب ضرور تمہیں مرنے کے بعد لَتُبْعَثُنَّ، دوبارہ زندہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر لَتُنَبَّؤُنَّ، تمہیں باخبر کیا جائے گا، متنبہ کیا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، سب کچھ کھول کر کے تمہارا دفتر، تمہارا نامہ اعمال، لَتُنَبَّؤُنَّ، تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے نامہ اعمال کو دیکھو گے، ارے یہ کیا ہو رہا، ہم تو یہ سوچا کرتے تھے کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، جل گئے، راکھ بن گئے، ختم ہو گئے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، لیکن ہم مٹی میں بھی مل گئے، ہم جل کر راکھ بھی ہو گئے تھے، ہم بہہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے؟ بلکہ دنیا کے اندر جو عمل ہم نے کر رکھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بڑے حیرت میں یہ سب کچھ دیکھیں گے اور یہ سب کچھ کہیں گے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو انکار کیا، کل قیامت کے دن ان کی بہت بری درگت ہوگی۔ وذالک، اور ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یسیر، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ فآمنوا، تو لوگوں ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، قرآن پر، انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا، وہ لوگ اس پر ایمان لاؤ، بس اللہ کے حوض اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو اور قرآن کو پڑھو۔ اللہ، اور اللہ، بما تعملون، وہ لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے۔